بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے جمعے میں عرض کیا گیا تھا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ نصیحت کرنے، ہدایت دینے اور ضروری باتوں پر متنبہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایک بات بتاتے رہے اور انہوں نے اس میں اضافے کی درخواست کی تو اضافہ فرماتے رہے۔ یہ واقعہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، کہیں مختصر کہیں مفصل۔ تین باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ سب سے پہلی اور اہم اور ضروری نصیحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے محبوب اور چہیتے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ تقوی کا اہتمام کریں۔ تقوی کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ چند چیزیں ملحوظ رکھنے کا نام تقوی ہے۔ خوف الجلیل، اللہ تبارک و تعالی شانہ صاحب عظمت و جلالت ہیں، ان کا ڈر ہونا چاہیے، ان کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے آدمی کے۔ العمل بالتنزیل، جو اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے دین اتارا ہے اس دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ والقناعت بالقلیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں اس پہ قناعت کر لینا چاہیے۔ زیادہ حرص و ہوس انسان کے لیے آزمائش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے فقر سے بھی پناہ مانگنا چاہیے اور غنا سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ بقدر ضرورت انسان کو دنیا مل جائے کہ باعزت زندگی گزر جائے اور کسی کی محتاجی نہ ہو، یہ کفاف ہے، یہ قناعت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور ان کا پسندیدہ طریقہ عمل ہے۔ انہوں نے اپنے لیے بھی اور اپنی آل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے درمیانی درجے کا رزق مانگا ہے، نہ بالکل غریبوں محتاجوں والا اور نہ بہت اللہ سے غافل کرنے والوں کے جیسا، بلکہ درمیانی رزق جس میں آدمی نہ خدا سے غافل ہو نہ کسی کا محتاج ہو، اس کو کفاف کہتے ہیں۔ اس پر قناعت کر لینا۔ والقناعت بالقلیل، یہ تقوی کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت الاستعداد بالرحیل، موت کی تیاری۔ دنیا سے سفر آخرت ہے سب کو درپیش، اس سفر کی تیاری، اس کے لیے استعداد، کوشش، جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ چار چیزیں علماء نے بتائی ہیں کہ تقوی کی تفصیل ہے۔ یہ چاروں صفتوں کو ٹٹولنا اور اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں اس کو کھوجنا اور تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، دین پر عمل، جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس دین کے اوپر عمل، اور بقدر ضرورت دنیا پر اکتفا، اور باقی سارا وقت آخرت کی استعداد اور اس کی تیاری میں صرف کرنا۔ جو شخص ان اعمال سے متصف ہے، ان صفات سے متصف ہے، جس کی زندگی میں یہ عمل پائے جاتے ہیں، وہ شخص متقی ہے، اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو گئی۔ تقوی چونکہ ایک عربی کا لفظ ہے اور بہت بامعنی ہے، لغوی معنی سے حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے علماء نے پہچان بتا دی کہ یہ چار چیزوں کو پہچان کے طور پر ذہن میں رکھو، اپنے اندر اس کی نگرانی کرتے رہو، اسے تلاش کرتے رہو۔ اگر یہ چار صفتیں ہمارے اندر ہیں
تو گویا وہ جو تقویٰ ہے یہ اس کے ثمرات ہیں، اور تقویٰ موجود ہے تبھی یہ صفتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، تو انسان کو اطمینان ہو سکتا ہے کہ میں تقویٰ کی نعمت سے محروم نہیں ہوں۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام نے تلاوت قرآن کی طرف توجہ دلائی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سب سے بڑے کی کتاب ہے، اس لیے سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب سے لاپرواہی، بے توجہی نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، تھوڑی بہت ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو کرے۔ پھر جیسے جیسے اللہ کا تعلق بڑھتا جائے گا، اللہ کی کتاب سے تعلق بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنی اللہ کی محبت ہوگی اتنا کتاب اللہ کو پڑھنے کا جی چاہے گا، اس لیے کہ اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان کی یہ فطرت ہے اور صفت ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے سچی پکی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور گفتگو کا جی چاہتا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، خواہی نہ خواہی فون ملاتا رہتا ہے، بات کرتا رہتا ہے، اور انتظار میں رہتا ہے کہ ادھر سے فون آ جائے، کوئی میسیج آ جائے، کوئی بات ہو جائے، اور نہیں بھی آتا ہے تو خود کی طرف سے چالو رکھتا ہے برابر۔ یہ محبت کا اثر ہے جو فطرتاً ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ محبت مجازی ہو، حرامی ہو، یا محبت حقیقی ہو اور اللہ کی پسندیدہ محبت ہو، محبت کی یہ فطرت ہے کہ آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور اپنے اندر میں مشغول کر لیتی ہے اس کو۔ اسی طریقے سے اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کا خود بخود جی چاہے گا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا جی چاہے گا۔ اب اس دور میں بہت ساری عبادتیں اور دین کی محنتیں کرنے کے باوجود قرآن پڑھنے کا جو جی نہیں چاہتا اور قرآن میں جو ٹائم لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتی طبیعت، تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے سچی محبت ابھی بھی نہیں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق نہیں پیدا ہوا۔ اپنی پسند کے دین کو اپنی پسند کی وجہ سے اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کی پسند کی وجہ سے اللہ کے پسندیدہ اعمال، اس میں دلچسپی نہیں، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مزہ نہیں۔ ہاں، ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ٹائم بھی ہے اور ہمت بھی ہے اور صحت بھی ہے اور سب کچھ ہے اس کے واسطے، اگرچہ کہ وہ دین ہی کا کام ہو، مگر اس میں ہمارا چاہنا اصل ہے، اللہ کا چاہنا اصل نہیں۔ اللہ کا چاہنا اصل ہو تو اللہ کو کتاب اللہ پڑھنے والے پر بڑی شفقت، بڑی محبت پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے زنگ کو دھو کر صاف کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی تلاوت کے فائدے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے بھی اس کے 2 فائدے بیان فرمائے۔ وہ تمہاری دنیا کی زندگی میں تمہارا نور ہے، روشنی ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد وہ تمہارا ذخیرہ ہے اور کام آنے والی چیز ہے۔ اور بعض روایت میں نور لک فی الارض و نور لک فی السماء فرمایا، دنیا میں بھی روشنی، آخرت میں بھی روشنی، قبر میں بھی روشنی۔ قرآن سراسر روشنی ہے، لیکن قرآن کفن میں رکھنے سے روشنی نہیں ہوگی، قرآن عمل میں ہونے سے روشنی ہوگی۔ کہ ہم قرآن پڑھتے تھے، ہم قرآن سمجھتے تھے، ہم قرآن پہ چلنا چاہتے تھے، تو تب یہ روشنی بنے گی، ورنہ گھر میں بھی رکھا ہوا ہے کوئی روشنی نہیں ہے، بہت سے حافظوں کے سینے میں بھی رکھا ہوا ہے کوئی روشنی نہیں ہے، قبر میں جائیں گے تو بھی کوئی روشنی نہیں ہے۔ اگر کوئی وصیت کر دے کہ میرے کفن میں یا میری قبر میں ایک رحل شاندار قیمتی اور ایک قرآن مجید رکھ دو، رکھ بھی دی جائے تو کوئی روشنی نہیں ہے، کیونکہ اصل قرآن وہ تھوڑا ہی ہے جو کاغذ ہے، جو روشنائی ہے، جو پرنٹ ہے، یہ تھوڑا ہی قرآن ہے۔ قرآن تو وہ الفاظ اور کلمات ہیں جو اللہ نے کہے ہیں، وہ قرآن ہے۔ وہ تو پڑھتا نہیں تھا، جب وہی نہیں پڑھتا تھا
تو صرف ان نقوش سے، حروف سے، کاغذوں سے، پرنٹنگ سے، بینڈنگ سے کیا ملنے والا ہے؟ یہ تھوڑی قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا پرنٹ ہے۔ قرآن وہ ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے، وہ ہے قرآن۔ اور یہ قرآن اللہ نے بھی خود پڑھا ہوا ہے، نبی نے پڑھا ہے، جبرائیل نے پڑھا ہے، اس لیے وہ جو پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے۔ تو پڑھتے ہی نہ ہوں، رکھتے ہوں تو رکھنے سے تھوڑی قرآن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، چاہے وہ آپ نے جزدان میں رکھا ہو، چاہے وہ آپ نے سینے میں رکھا ہوا ہو، چاہے وہ آپ نے کہیں بھی رکھا ہوا ہو، جب تک پڑھیں گے نہیں قرآن کے پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک روشنی ہے جس کی ہر جگہ ضرورت ہے، اور وہ روشنی کے لیے حکم ہو رہا ہے علیک بتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت اپنے ذمہ لازم کر لو، کسی وقت، کسی دن، کسی حال نہیں چھوٹنا چاہیے۔ لا تدع قراءت القرآن علی کل حال، کسی بھی حال میں، بیمار ہو یا صحت مند ہو، مالدار ہو، غریب ہو، پریشان ہو، مطمئن ہو، ہر حال میں قرآن تو پڑھو۔ قرآن ہی تو سب مشکلوں کا علاج ہے۔ اگر آدمی محتاج ہے تو بھی قرآن پڑھے، اگر آدمی بیمار ہے تو بھی قرآن پڑھے، شفاء للناس ہے۔ اگر آدمی پریشان ہے تو قرآن پڑھے، سکون کا سبب ہے، اطمینان کا سبب ہے۔ قرآن کو سب شان حاصل ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ قرآن کی ایسی محبت مجھے عطا فرما دیجئے کہ میرے ہر مشکل کا حل بن جائے، ہر بیماری کی دوا بن جائے، اور ہر پریشانی کو دور کرنے والا بن جائے۔ ایسا قرآن کو میرے حق میں بنا دیجئے۔ ہے اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے قرآن۔ حضور علیہ السلام ہمیں خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے سارے مسئلے اس کتاب سے حل ہو جانا چاہیے۔ وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس کتاب میں تو تمہاری ساری باتیں موجود ہیں، تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیوں مارے مارے پھرتے ہو، یہاں وہاں جاتے ہو؟ قرآن تمہارے سامنے ہے، سمجھ نہیں تم کو؟ اس میں سب کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کتاب۔ وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لیکن نہیں پڑھتے قرآن مجید کو، ہم نہیں سمجھتے قرآن مجید کو۔ بہرحال یہ دوسری نصیحت حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی ان کو، اور تیسری نصیحت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ علیک بطول الصمت، زیادہ چپ رہا کرو، زیادہ بولا نہیں کرو۔ ان اللہ کرہ عنکم ثلاث قیل وقال وکثرت السؤال، یہاں سوال دونوں معنوں میں ہے، بھیک مانگنا، لوگوں سے مددیں طلب کرنا، یہ سوال بھی اس میں داخل ہے، اس کی کثرت بھی ممنوع ہے، سخت ضرورت میں اجازت ہے۔ اور کثرت السؤال سے علمی سوال بھی مراد ہے، جانکاری کی باتیں پوچھنا، بے ضرورت جانکاری کی باتیں پوچھنا بھی کرہ عنکم، اللہ پسند نہیں کرتا بندوں سے۔ یہ مشغولیت ہے کوئی کہ آدمی خواہ مخواہ یہ سوال کر رہا، وہ سوال کر رہا، وہ سوال کر رہا، جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو کیا ان سوالات کو لے کر اپنی قابلیت دکھانے کے علاوہ کچھ مقصد نہیں ہوتا؟ بس آدمی اپنی میں بہت قابل ہوں یہ بتانا چاہتا، میری نالج بہت ہے اس لیے یہ سوال کر رہا، وہ سوال کر رہا، وہ سوال۔ ارے بھائی سوال کرو، اپنے عمل کی کوتاہیوں کا سوال کرو، اپنی اخلاق کی تباہیوں کا سوال کرو، اپنی آخرت کی تیاریوں کا سوال کرو۔ یہ سوالات تو اچھے لگتے ہیں اللہ پاک کو، جو صحابہ کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ سوال جن کا کوئی مفہوم و مطلب نہیں ہے سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں ہے، اس کی کثرت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور قیل و قال نہیں پسند ہے، صرف باتیں 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 جن کا کوئی مقصد نہیں، یہ باتیں بھی اللہ کو نہیں پسند ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ بولنا چاہیے تھا وہ سب سے کم بول کے گئے ہیں دنیا سے، وہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بولتے تو ان کے منہ سے موتی جھڑتے تھے، وہ بولتے تو ان کی ہر بات حجت بن جاتی تھی، وہ بولتے تو ان کے ہر بول سے آخرت تیار ہو سکتی تھی۔ وہ کتنا بھی بولتے، کتنا بولتے تو امت کے لیے رحمت ہی رحمت و برکت ہی برکت ہوتی۔
لیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، حضور علیہ السلام بہت چپ رہنے کے عادی تھے، بہت چپ رہا کرتے تھے، بہت کم بولتے تھے حضور علیہ السلام۔ اور یہاں اپنے ایک صحابی کو وصیت اور نصیحت طلب کرنے پر کیا کہہ رہے ہیں؟ علیک بالصمت، علیک بطول الصمت، زیادہ چپ رہا کرو۔ ہمیشہ تو چپ نہیں رہتے، ضروری بات بولنا بھی ہے، اس لیے زیادہ چپ رہا کرو، بقدر ضرورت بولا کرو، بوقت ضرورت بولا کرو، لیکن چپ رہنا زیادہ ہو زندگی میں۔ خاموشی معنی دارت کے در گفتن نمی آیت۔ ایک بڑے اللہ والے بزرگ، بڑی صاحب تربیت و صاحب نصیحت، شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، تاریخ کا ایک حصہ بن گئے، ایک اچھی و بہترین و نیک زندگی گزاری، اور اللہ کے بہت سے بندوں کی اخلاق کی تربیت فرمائی۔ انہوں نے ایک نصیحت نامہ لکھا جس میں بہت سی اچھی اچھی صفتوں پر نصیحتیں کی کہ بھئی یہ صفت پیدا کرو، یہ بری ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھی ہے، ہونا چاہیے۔ اس پر نصیحتیں کی، جتنی ضروری اور اہم نصیحتیں تھیں سب ایک جگہ جمع کی۔ کوئی بہت بڑی ضخیم کتاب نہیں، اس میں بھی بہت اختصار، بہت مختصر باتیں، ایک چھوٹا سا رسالہ چند صفحوں کا انہوں نے جمع کیا۔ اور آخری بات جو انہوں نے کہی اپنی اس بات کی، ان نصیحتوں کے اختتام پر، بطبعم ہیچ مضموں بہ زلب بستن نمی آید، خاموشی معنی دارت کے در گفتن نمی آید۔ اب میرے دل میں کوئی خاص بات نہیں رہ گئی بیان کرنے کے واسطے، اب کوئی مضمون اب ذہن میں نہیں ہے، جو اچھی اچھی باتیں ذہن میں تھی سب لکھ دی ہیں میں نے۔ اب ایک بات ہی دل میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب خاموش ہو جانا چاہیے۔ خاموشی میں اتنا علم ہے جو بولنے میں نہیں۔ خاموشی معنی دارت کے در گفتن نمی آید، خاموشی میں اتنا علم ہے جو بولنے میں نہیں، اتنا علم خاموشی میں۔ مصلح الامت حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے اس ملک کی عظیم مصلح بزرگوں میں، ہستیوں میں گزرے ہیں۔ وہ ایک دن مجلس میں آئے، روزانہ عصر کے بعد قرآن و حدیث سامنے رکھ کر لوگوں کو کچھ سنایا کرتے تھے۔ ایک دن مجلس میں آئے اور کچھ بھی نہیں سنایا۔ بڑے بڑے علماء، فضلاء، قابل لوگ مجلس میں بیٹھتے تھے، سب خاموش بیٹھے تھے، وہ بھی کچھ نہیں بولے، چپ ہی رہے۔ جب مغرب کی اذان کا وقت ہوا، مجلس کے ختم ہونے کا وقت ہوا، تو لوگوں سے فرمایا کہ اگر کسی کو ہمارے سکوت سے نفع نہیں ہوتا تو ہمارے بولنے سے بھی اس کو نفع نہیں۔ یہ آدمی کے اندر صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ سکوت سے علم حاصل کرے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں علیک بطول الصمت، بہت چپ رہنے کی عادت ڈال لو، زیادہ بولا نہیں کرو، بس تھوڑا بولا کرو، ضرورت پہ بولا کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ جیسے ہر عمل کا فائدہ بتاتے آ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کو بھگا دینے والا عمل ہے اور اس کے برے اثرات سے حفاظت کا سبب ہے۔ شیطان تو بولنے والے کے بول میں گھس کر کے کبھی اس سے کفر بھی کرا لیتا ہے اور کبھی اس کو جہنمی بھی بنا لیتا ہے، مرتد کر دیتا ہے۔ اس لیے نہ بولو تو اس مصیبت سے بھی محفوظ رہو گے۔ شیطان گھستا ہے، اچھے خاصے آدمی سے غیبت کرا دیتا ہے۔ شیطان گھستا ہے، آدمی سے جھوٹ بلوا دیتا ہے، کسی پہ تہمت لگا دیتا ہے۔ زبان بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتی ہے نا، بڑے بڑے خطرناک گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان سے ہونے کا کیا مطلب؟ کلام سے ہوتے ہیں، گفتگو سے ہوتے ہیں۔ ان سب سے بچنے کا طریقہ علیک بطول الصمت، زیادہ چپ رہا کرو، زیادہ گناہوں سے محفوظ رہو گے۔ ہاتھ بھی گناہ کرتا ہے، زبان کے اتنے نہیں کرتا۔ پیر بھی گناہ کرتا ہے، زبان کے اتنے نہیں کرتا۔ آنکھ بھی گناہ کرتی ہے پر زبان کے برابر نہیں کرتی۔ کان کے گناہ بھی زبان کے گناہوں کے برابر نہیں ہے، حتیٰ کہ
شرمگاہ کے گناہ بھی زبان کے گناہوں کے برابر نہیں، مگر تمام اعضاء میں سب سے خطرناک یہی دو اعضاء ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے ضمانت دے کہ دو جبڑوں کے درمیان جو عضو ہے اس کی حفاظت کروں گا، اور جو دو رانوں کے درمیان عضو ہے اس کی حفاظت کروں گا، نہ اس کا غلط استعمال کروں گا نہ اس کا غلط استعمال کروں گا، اگر کوئی مجھے اس کی ضمانت دیتا ہے تو اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت میں پہنچانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو دیکھیے کتنے اہم اعضاء ہیں جن کی حفاظت ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے طول سمت سے حضور علیہ السلام نے منع کر دیا کہ طول سمت میں مبتلا مت رہو، بہت نہیں بولا کرو، تھوڑا بولا کرو، ضرورت پر بولا کرو، اچھا بولا کرو۔ یہ اس کے اندر تیسری بات فرمائی۔ چوتھی بات حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب ویذہب بنور وجہک، او کما قال علیہ السلام۔ بہت ہنسنے سے بچو، بہت ہنسنا دو نقصان پہنچاتا ہے تم کو۔ ایک نقصان یہ ہے کہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، بہت ہی ہا ہا ٹھٹا کرنے والے کا دل زندہ نہیں رہتا، مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے تمہارے چہرے کے نور کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آدمی باعزت نہیں رہتا، آدمی باوقار نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کثرت ضحک سے بچو۔ دو چیزیں ہیں خوشی کے اظہار کے واسطے، خوشی کے اظہار کے واسطے اور سامنے والے کو خوش کرنے کے واسطے، جو صرف ہمارے چہرے سے متعلق ہے۔ اصل تو اس کا تعلق خوشی کا دل سے ہوتا ہے۔ ہمارا دل خوش ہے تو چہرہ بتائے گا، ہمارے چہرے کی خوشی دوسرے کے دل کو خوش کرے۔ یہ تو بڑی عبادت ہے اور بڑا اچھا کام ہے۔ کیا حضور علیہ السلام اس سے روک رہے ہیں؟ اس سے نہیں روک رہے ہیں حضور علیہ السلام، یہ تو آپ کی سنت ہے۔ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اس کو عربی میں تبسم کہتے ہیں، مسکرانا۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ مسکراتے تھے۔ زندگی میں اکا دکا کسی موقع پر لوگوں نے آپ کا ضحک، آپ کی ہنسی دیکھی، ایسا کہ منہ کھل جائے، کبھی زندگی میں ایک آدمی آئے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رمضان کے مہینے میں ابتدائی زمانے میں جب احکام دوسرے تھے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، کیونکہ میں تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل بیٹھا، میں برباد ہو گیا، آپ میرے لیے کوئی راستہ بتائیے، کیا کروں میں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیرے پاس غلام ہے آزاد کرنے کے واسطے؟ اگر غلام ہے تو ایک غلام آزاد کر دے، اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس غلام نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، غلام میرے پاس کہاں ہے، غلام تو ہے نہیں میرے پاس۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ بیچ میں چھوڑے بغیر کنٹینیو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ لو، کفارہ ہو جائے گا تمہارے گناہ کا، اللہ معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اب صحت اور عمر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ سکوں، مسلسل روزہ رکھنے کی اتنی طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہے تمہارے پاس؟ ایک تیسرا راستہ بتاتا ہوں، یہ بھی ایک آپشن ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔
غلہ دے دو ان کو، 60 مسکینوں کو صدقہ فطر، 60 صدقہ فطر ادا کر دو تو کفارہ ہو جائے گا تمہارے اس گناہ کا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک دن کے کھانے کا بھی نہیں ہے، اتنا سارا کہاں سے لاؤں گا میں، 60 مسکینوں کو کھلانے کا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا خاموش، کہیں بیٹھ گئے وہ ایک جگہ پر۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پھر حضرت علیہ السلام کے سامنے کسی نے ایک بڑے ٹوکرے میں کھجور لا کر دے دی، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، کسی کو دے دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو وہ آئے تو ان سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ صدقہ کر دو، تمہارے پاس تو نہیں ہے، یہ اب میں دے رہا ہوں، یہ لے لو اور لے کر کے غرباء پہ صدقہ کر دو تاکہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس پر صدقہ کروں؟ کیا میرے گھر والوں سے بھی زیادہ کوئی مستحق ہے صدقے کا؟ پھر کہا خدا کی قسم یہ مدینے کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی بندہ میرے سے زیادہ غریب نہیں ہے اور میرے سے زیادہ محتاج نہیں۔ تب حضور علیہ السلام فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، حضور علیہ السلام کو ایسی ہنسی آئی اس شخص کی بات پر کہ آپ کے داڑھ دکھائی دیے۔ تو یہ کبھی کبھی کا ہے، ورنہ حضرت علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے تھے۔ اور ضحک کہتے ہیں آواز سے ہنسنے کو۔ آواز سے ہنسنا بدتمیزی ہے، دل لگی ہے، بے وقاری کی بات ہے، شرافت کے خلاف ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ باقی آدمی کو ہمیشہ خوش دل رہنا چاہیے اور کھلا اور کشادہ چہرہ رہنا چاہیے اور ہر ایک سے مسکرا کر ملنا چاہیے۔ سماج میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خوشی بانٹنا چاہیے، یہ الگ چیز ہے، یہ تو حسن عبادت ہے۔ لیکن جس سے منع کر رہے ہیں آپ وہ ٹھٹے سے منع کر رہے ہیں، بیٹھے بس گپ شپ ہو رہی ہے اور آوازیں نکل رہی ہیں اور ہی ہا اور ٹھٹا ہو رہا ہے، جیسے عام طور سے بہت سے لوگوں نے اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ دنیا کہیں جا رہی ہے، مسائل کیا ہیں ہمارے سامنے، سیاسی صورتحال کیا ہے، ملک کی سماجی صورتحال کیا ہے، مسلمانوں کا اخلاقی حال کیا ہے، کیسے شرمناک واقعات وجود میں آ رہے ہیں، کیسے کیسے بڑے بڑے گناہ مسلمانوں میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، کسی بھی چیز کا غم نہیں ہے، جہاں بیٹھے وہاں ٹھٹا کرنا، جہاں بیٹھے وہاں ٹھٹا کرنا، بس یہ جاتے آتے بھی، گاڑیوں پر بھی، راتوں میں مسلم محلوں میں جائیے خاموش بھی نہیں جاتے، دو دو تین تین ایک ایک موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوتے ہیں، چلو کہیں جا رہے ہوں تو جا رہے ہوں، جاؤ بھائی، لیکن جانا نہیں ہے خالی ٹھٹا کرنا ہے، سیٹیاں بجانا ہے، آوازیں کسنا ہے، ہنسنا ہے، قہقہے لگانا ہے، یہ رات رات بھر مسلم امہ کا حال ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے دل اس طرح مردہ ہو گئے ہیں تو یہ مردہ دلوں کو کسی کی مصیبت کا کیا غم ہے، اپنی مصیبت کا بھی کیا غم ہے، ملت کا، دین کا، کچھ بھی ہو رہا ہوگا ہونے دو، اپنے کو کیا غم، مردہ دل کیا اثر لے گا اس کا۔ یہ بیکار ہنس ہنس کے ٹھٹا کر کے دل لگی کر کے دل مردہ کر لیا، اس مردہ دل کو احساس نہیں ہے، نہ اپنا نہ امت کا، نہ خاندان کا، نہ بہو بیٹیوں کا، کسی کا بھی غم نہیں۔ غم تو زندہ دل کو ہوگا، دل ہی زندہ نہیں ہے تو کس چیز کا غم ہوگا اس کو۔ ایک نقصان، دوسرا نقصان چہرے کا نور زائل ہو جاتا ہے، آدمی کا وقار اور اس کی شرافت لوگوں کی نظروں میں ختم ہو جاتی ہے، وہ آدمی گھٹیا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔
اس وجہ سے یہ بھی صفت نہیں ہونی چاہیے، یہ ختم کرو یہ صفت۔ 3 صفتیں اختیار کرنے کی تھی، ایک صفت چھوڑنے کی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اور بھی کچھ فرما دیجئے، آج آپ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا اور سوال کروں تو کوئی اور خیر وجود میں آئے گا، اور پوچھوں تو کوئی اور خیر وجود میں آئے گا۔ اس حرص میں انہوں نے کہا زدنی یا رسول اللہ، اور کوئی اچھی بات بتا دیجئے تاکہ میں اس کو بھی محفوظ رکھوں، اس پر بھی عمل کروں۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا علیک بالجہاد، اپنے اوپر راہ خدا میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کو لازم کر لو، انہو رہبانیت الاسلام، اس لیے کہ وہ اسلامی رہبانیت ہے۔ رہبانیت کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ فرشتوں جیسے بننے کے واسطے، اللہ کے مقرب ہیں فرشتے، نورانیت سے بنے ہوئے ہیں، گناہ بالکل نہیں کرتے، تو ان کی جیسی صفت پیدا کرنے کے واسطے ہر ملک میں، ہر مذہب میں لوگوں نے اپنی اپنی عقلوں سے کچھ اپنے اوپر پابندیاں لگا لی کہ شادی نہیں کریں گے، کمائیں گے نہیں، مزیدار اور لذیذ چیزیں کھائیں گے نہیں، نفس کو ہر طرح کی مصیبت میں رکھیں گے، جو جائز نعمتیں ہیں وہ بھی نہیں دیں گے۔ یہود و نصارہ نے بھی ایسا طے کر لیا تھا، اللہ نے نہیں دیا تھا اس کا حکم ان کو۔ آج بھی دنیا میں یہ جو یوگی جوگی کہلاتے ہیں، ہندوؤں میں بھی اور بدھسٹوں میں بھی اور جینوں میں بھی، ہر مذہب میں ہیں، یہود میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، کچھ بیوقوف مسلمان بھی ہیں ایسے جو عملیات کے چکر میں ترک لذات کرتے ہیں، اللہ نے جو حلال لذتیں دی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، گوشت نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پئیں گے، انڈا نہیں کھائیں گے۔ بہت سے ہیں ایسے بے وقوف قسم کے بے دین عامل، اسی چکر میں رہتے ہیں، ہمیشہ شرکیات میں مبتلا ہیں۔ یہ حرام وہ حرام، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے، نبی پوچھئے لوگوں سے، کس نے حرام کیا؟ میں جب حلال کر دیا تو تم اس کو چھوڑ کر میرے مقرب کیسے بن سکتے ہو؟ ہاں میسر نہ ہو الگ بات ہے، راضی برضا رہو، میسر ہے تو جان بوجھ کے چھوڑنا، کوئی کمال سمجھ کے چھوڑنا، تقرب الہی کا وسیلہ سمجھنا، سب تمہاری جہالت ہے، دین نہیں۔ تو یہود و نصارہ نے ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کھائیں گے، ہم وہ نہیں کھائیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اور وہ یہود و نصارہ کے صوفیہ تھے۔ اللہ نے قرآن میں نازل کیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ یہ رہبانیت ہے، اللہ کے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ رہبانیت ہے۔ اللہ کے حرام کو پھٹک کے بھی نہ دیکھو، اللہ کے حرام کو پلٹ کے بھی نہ دیکھو، لیکن اللہ کا حلال تمہارے سامنے ہے تو اللہ کا تحفہ ہے، ہنسی خوشی لو، استعمال کرو، کھاؤ، پہنو، برتو، اور اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام مت کر لو۔ کس نے کیا؟ جن لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکے، اس سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اس سے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی اس قسم کے دعوے داروں کے اڈوں میں جتنی بلتکاری ہو رہی ہے کہیں بھی نہیں ہو رہی۔ یہ سب دعوے دار ہیں، پاک بازی کے، طہارت کے، پارسائی کے، خدا رسی کے دعوے دار ہیں، اور ان کے ہاں جتنے گناہ ہو رہے ہیں اور بدکاریاں ہو رہی ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ فطرت کے خلاف کوئی مجاہدہ کر نہیں سکتا، اللہ کرانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کا کرنا چاہ رہے ہیں زبردستی؟ کیوں زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو
اسلام میں صحابہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو رہ رہ کے خیال آتا تھا اللہ والی صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے. اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اللہ سوتا نہیں، تو ہم رات بھر عبادت کریں گے، ہم کھانے پینے سے بچ کے ہمیشہ روزہ رکھیں گے، اور روزہ بھی جو ہے تسلسل والا روزہ رکھیں گے، صوم وصال، روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس جیسا بننے کے لیے. کچھ صحابہ کے دلوں میں بھی ایسی باتیں آتی تھیں، جذبات ہیں یہ، لیکن نبی نے ان کو روکا اور منع کیا، اور اس کا متبادل بتا رہے ہیں. متبادل کہ ایک انسان کو ایک چیز کا جذبہ ہو اور وہ اللہ کو پسند نہ ہو، تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں بالکل نہیں، یہ نہیں کرنا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں، اس کے بجائے یہ کر لو، تو جذبے کو زیادہ تسکین مل سکتی. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکثر متبادل بتلا دیا کرتے تھے. ہاں بھئی یہ اچھا جذبہ ہے، مگر ایسا نہ کرو، ایسا کرو. یہاں بھی فرما رہے ہیں راہ خدا میں دشمنان اسلام سے مقابلہ، مقاتلہ، مقاومہ، یہ اسلامی رہبانیت ہے. کوئی رہبان بننا چاہتا ہے اسلام میں تو وہ جہاد کرے. مجاہد کو راہب ماننا جائے گا، اور اس کو رہبانیت کا جو فائدہ ہے وہ ملے گا، اور اس کو یہ حاصل ہوگا. تم جیسا کرنا چاہ رہے ہو اس کی اجازت نہیں، ہم ایک دوسرے عمل سے تم کو یہ بتا دیتے ہیں. لیکن یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھئی ہر جگہ، ہر وقت، ہر زمانے میں جہاد تو نہیں ہوتا رہتا ہے. یہ تو طے ہے کہ قیامت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جب اللہ کے دشمنوں سے جہاد نہ ہو رہا ہو. لیکن ہر جگہ ہو رہا ہو، ہر وقت ہو رہا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. کبھی کسی ملک میں ہو رہا ہوگا، کبھی کسی ملک میں ہو رہا ہوگا، کبھی کہیں ہو رہا ہوگا، کبھی کہیں ہو رہا ہوگا، کبھی کہیں ہو رہا ہوگا. کسی زمانے میں ہو رہا ہوگا، آج یہاں ہو رہا ہوگا تو کل وہاں ہو رہا ہوگا. جیسے اذان ہے، اینی ٹائم اذان ہو رہی ہے، لیکن ہر جگہ 24 گھنٹے نہیں ہو رہی ہے. یہاں ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہو رہی تو دوسری جگہ ہو رہی ہے، وہاں نہیں ہو رہی تو جہاں ٹائم ہوا وہاں ہو رہی ہے، وہاں نہیں ہو رہی تو پھر اس کے آگے ملک میں ہو رہی ہے، وہاں نہیں تو اس سے آگے ملک میں ہو رہی ہے. نمازیں بھی ایسے ہی کنٹینیو پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں. عالمی اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ اذان رکتی ہے 24 گھنٹے میں، نہ نماز رکتی ہے، یہ مسلسل چلتی ہے عالمی اعتبار سے، کیونکہ یہ کائنات کی روح ہے. یہ کائنات کی روح ہے، اس لیے کنٹینیو چلتی رہتی ہے. لیکن اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب نماز ہونے والی ہے، کہیں اور اب نماز ہو رہی ہے، کہیں اور ہو چکی ہے، کہیں اور رات میں ہوگی جمعے کی نماز. یہ تسلسل الگ الگ وقتوں میں ہو رہا ہے. تو جہاد، الحج والجہاد ماضیان الی یوم القیامہ، کبھی نہیں ختم ہوگا، قیامت تک چلتا رہے گا. حج بھی اور قیامت تک چلتا رہے گا جہاد بھی. مگر مسلمان سارے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر وقت ہر زمانے میں جہاد نہیں ہوتا ہے، ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تب پھر اس وقت میں کیا ہوگا اگر کوئی رہبان بننا چاہ رہا ہے؟ یہ تو حضور رہبانیت اسلامی کہہ رہے، یہ اسلامی رہبانیت ہے. اگر کوئی اس کو حاصل کرنا چاہے تو کیا کرے؟ تو اس کا بھی متبادل بتایا گیا ہے. جہاد دو طرح کے ہیں، ایک اپنے دشمن سے مقابلہ کرنا، اور ایک اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی نفس سے مقابلہ کرنا. اعداء عدوی کا، تیرے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے، جو گناہوں پر لگاتا رہتا ہے، اللہ کا باغی بناتا رہتا ہے. دشمنان اسلام سے کیوں جہاد کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ دین کو پھیلنے نہیں دے رہے، دین کے رستے میں رکاوٹ ہے. اور جو نفس دین پہ چلنے نہیں دے رہا ہے اس سے بھی تو جہاد ضروری ہے، اس واسطے کہ اصل مقصود دین کو قائم کرنا ہے. لڑنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ کسی کا خون بہانا ہے، یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے. اصل مقصد دین کی راہ کی رکاوٹ کو ختم کرنا ہے. تو کبھی انسان دین کی راہ کی رکاوٹ بنتے ہیں تو ان سے مجاہدہ مقابلہ کرو، اور کبھی وہ نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن ہمارا نفس ہے جو ہمارے دین میں رکاوٹ بنا ہوا ہے.
تو اس سے مجاہدہ اور مقاومہ کرو، تو یہ بھی جہاد ہے۔ بلکہ اس کو بعض موقعوں پر افضل الجہاد کہا گیا کہ وہ تو ضرورت ہی پر پیش آئے گا، جب مکہ فتح ہو گیا پھر جہاد کی ضرورت نہیں پیش آئی، جہاں پیش آئی وہاں حضور نے بھیج دیا لوگوں کو، تو وہ تو ہر وقت نہیں ہے لوگوں کے سامنے عمل، تو کیا کرو؟ تو جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا، اس سے مقابلہ کرتے رہو۔ یہ بھی ہے اللہ کی راہ میں جہاد، اور یہ بھی رہبانیت ہے کہ یہ انسان راہب بندوں میں شمار ہو جائے گا اللہ کے، جس نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ان میں شمار ہو جائے گا۔ پھر حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے انہوں نے پوچھا کہ زدنی یا رسول اللہ، اور بھی کچھ اضافہ فرما دیجئے، اور کوئی اور اچھی بات تاکہ میں اسے بھی محفوظ کر لوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سل قرابتک وان قطعوا، اپنا رشتے جوڑ کے رکھو اگرچہ کہ ادھر سے وہ توڑ رہے ہو، وان قطعوا، اگر وہ توڑ رہے ہو تو ان کو توڑنے دو، وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، لیکن تم جوڑ کے رکھو۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نصیحت ان کو فرمائی، حضرت ابو ذر کو، بڑی اہم نصیحت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ رشتہ جوڑ کے رکھے، ٹوٹنے نہ دے رشتہ، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ اور یہاں حضور علیہ السلام فرما رہے وَإِنْ قَطَعُوا، دوسرے توڑتے بھی ہیں تو ان کو توڑنے دو، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ، ان کا دل، ان کا ارادہ، ان کا فیصلہ ہمارے قبضے میں کہاں ہے، وہ ان کے دل میں ہے، لیکن ہمارا فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم نہیں توڑیں گے۔ یہ ہر مومن کو چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافقین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رشتے توڑتے ہیں، اور مومنین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جس کو جوڑ کے رکھنے کو کہا جوڑ کے رکھتے ہیں، لیکن منافق یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور یہ رشتے توڑنا ہی فساد فی الارض ہے، یہ روئے زمین کا فتنہ ہے، یہ روئے زمین کا فساد ہے۔ لیکن آج بہت سے دین پسند لوگ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور بہت سے دین کی محنتوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، چہرے بشرے بھی سنت کے مطابق ہیں، لیکن رشتہ جوڑنے میں ناکام ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ آوے کہ بھائی ہم تو نہیں چاہ رہے کسی سے رشتہ توڑنا، ہم تو سب سے جوڑ کے رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی خود سے جڑنا نہیں چاہ رہا ہے، تو کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو حق قرابت اسلام نے بتا دیا ہے وہ ادا کرتے رہو، یہی جوڑنا ہے، یہی جوڑنا ہے۔ حق قرابت جو اسلام بتاتا ہے وہ حق ادا کرتے رہو۔ حق قرابت میں یہ ہے کہ ملاقات کی جائے، ملاقات کرو، جھڑک دیتا ہے تو برداشت کر لو، منع کر دیتا ہے تو ٹھیک، اچھی بات ہے، چلے جاتے، پھر کچھ وقفے کے بعد چلے جاؤ، السلام علیکم بھائی کیسے ہیں، ملاقات کرنے آ گیا تھا میں، کچھ ہدیہ ساتھ میں لے کے جاؤ اپنی حیثیت کے مطابق، یہ ہدیے کو وہ اٹھا کے پھینک دیں تو لے لو واپس، اور اگر لے لیں تو دے دو۔ ہر ہدیہ محبت پیدا کرتا ہے، ہر سلام محبت پیدا کرتا ہے، ہر مصافحہ محبت پیدا کرتا ہے۔ کیسے پیدا ہوگا، اس کو کیا جوڑ ہے تو ہمیں نہیں معلوم، پر ہمارے نبی تو یہی کہتے ہیں، ہمارے نبی تو یہی کہتے ہیں تصافحوا تحابوا۔ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ صلہ رحمی نہ کرے. اور کیسے ہوگی؟ تو ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے سے دل صاف رکھنا، اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتے رہنا، بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے پہنچنا، مر جائے تو جنازے میں شرکت کرنا اور دعائے مغفرت کرنا. یہ سب حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں توجہ اور دھیان دینا چاہیے. مجھے پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں کچھ ایسے بھی لوگ وجود میں آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ ہے ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے پوچھا کہ صاحب ہمارے عزیز کے جنازے میں کچھ لوگ آئے تھے، الگ سے کھڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ اسلام میں ہے ہی نہیں جنازہ، جنازے کی نماز اسلام میں ہے ہی نہیں، کہاں سے نکال لیا آپ لوگوں نے؟ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ روزانہ کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے الحاد و زندقہ کے خیالات وجود میں آ رہے ہیں، اور ہمارے نبی کی امت جو ہے ہوا میں سوکھے تنکوں کی طرح بہہ رہی. یہ کچھ بول رہا تو اس کو چار ماننے والے، وہ کچھ بول رہا تو اس کے کچھ ماننے والے، یوٹیوب پہ دیکھ کے اس پہ عمل شروع، فلاں جگہ دیکھ کے اس پہ عمل شروع. ارے بولنے والا دہریہ ہے، مرتد ہے، گمراہ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تمہارا دین مٹانا چاہتا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا، بس اس کی بات اچھی لگی اس پہ عمل شروع. نہ صرف یہ کہ خود بلکہ شیئر کرنا اور پھیلانا بھی شروع. کیا خدا کو منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے یہ مسلمان؟ ایک کتنے مرتد ہو جا رہے ہیں اس طریقے سے، ایمان ہی غیر معتبر ہو جا رہا ہے. اچھا خاصا ایمان باپ داداؤں سے مسلمان چلے آ رہے تھے، گنہگار صحیح پر مسلمان تو تھے، لیکن اب تو اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، ایمان اور عقیدہ بھی برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال جنازے میں شرکت بھی حق قرابت ہے، وہ تو حق مسلم بھی ہے، ہر مسلم کا حق ہے. حق قرابت بدرجہ اولا ہے، رشتہ داری کا حق بدرجہ اولا ہے. تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، دھیان دینا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور بار بار متوجہ کیا ہے، اور اس وقت بھی اپنے چہیتے صحابی کو اس کے بارے میں ہدایت دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ رشتے توڑ کے مت رکھو، رشتے جوڑ کے رکھو، اور جو اپنے سے بن پڑے وہ کر لو. بس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو بھی اپنے جیسا مخلص بنا لیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں یک طرفہ ہی کرو. وَإِن قَطَعُوا، حضور فرما رہے ہیں وہ قطع تعلق کرتے ہیں، تب بھی تم صلہ رحمی کرو اور تعلق جوڑ کے رکھو. تم ادھر والے کو مت دیکھو کہ ادھر والا کیا کر رہا ہے، یہ مت دیکھو. یہ حضرت علیہ السلام نے کلیئر کر دیا، ورنہ ہمارے ذہن میں یہ آتا کہ ہم کیا کریں بھائی، ہمارا تو دل صاف ہے، وہی نہیں ماننا چاہ رہا تو ہم کیا کریں. تو حضور فرما رہے ہیں وہ نہیں ماننا چاہ رہا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم کام کر رہے ہو اپنا تو یہی تم سے پوچھا جائے گا. تو وَإِن قَطَعُوا، اگرچہ کہ وہ قطع تعلق کرے، تم قطع تعلق مت کرو. تم حق قرابت ادا کرتے رہو. تم حق قرابت ادا کرنے میں بس اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں کہیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ تمہاری شان میں کمی نہیں آنے دے گا. یہ بھی ایک نفس خطرہ ڈالتا ہے کہ بھائی ذلیل ہو جائیں گے، کون جاتا ذلت کے واسطے ان کے پاس، اس کے باتیں سننے، اس کے گالیاں سننے کون جائیں گا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ذلت ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو ذلت میں سے عزت پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، جو عزت میں سے ذلت نکالتا ہے، جو ذلت میں سے عزت نکالتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اسی ذلت کو ہمارے لیے سربلندی کا سبب بنا دے، اسی ذلت کو دو جہاں کی سرخروئی کا سبب اللہ بنا دے. اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ان کے دین پہ چلنا چاہیے. جیسے شروع میں نے بتایا کہ تقوی کا ایک حصہ کیا ہے؟ العمل بالتنزیل، جو دین انہوں نے بھیجا ہے اپنے نبی کے ذریعے اس پہ عمل کرو، یہی تقوی ہے. جو دین بھیجا ہے اس دین پہ عمل کرو. یہ تو سب حضور علیہ السلام نے بیان کی، قرآن میں ہے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے. تو یہ ساری نصیحتیں ہمیں محفوظ کر کے عمل کرنی چاہیے. جس نے پوچھا تھا
اس نے ہر ایک ایک بات پہ عمل کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جن جن لوگوں سے سنا تھا اور جس جس محدث تک یہ حدیث پہنچی تھی انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. محدثین احادیث پہنچتی تو اپنے عمل میں لاتے تھے، صرف اس کو علم نہیں بناتے تھے، صرف علم نہیں بناتے تھے، عمل میں لاتے. اسی لیے سلف صالحین کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ دروازہ کھولو بھائی. علم عمل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اگر کھل گیا تو ٹھیک، نہیں تو واپس چلا جاتا ہے. یعنی اس علم کا نور ختم ہو جاتا ہے. باتیں یاد رہنا علم نہیں ہے، اس علم کا نور، عمل کرانے کی قوت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو عمل میں نہیں لے لیتے ہیں. اگر عمل میں لے لیتے ہیں تو پھر وہ علم اپنے نور کے ساتھ علم رہتا ہے، اور اگر عمل میں نہیں رہتے تو باتیں یاد رہ جاتی ہیں، نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی روشنی باقی نہیں رہتی. اس وجہ سے ہمیں عمل کا ارادہ کرنا چاہیے. ہم تک بھی جب بات پہنچی تو ہم بھی اسی نیت سے لینا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کی نصیحتیں ہیں، ہم اس میں کوتاہی نہیں کریں گے، ممکن حد تک عمل کریں گے. کمی لغزش کوتاہی ہو جائے اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن عمل کا جذبہ تو ہونا چاہیے، عمل کرنے کا ارادہ تو ہونا چاہیے. کتنی دفعے ہم صرف سنتے ہیں، کوئی جذبہ عمل لیے بغیر سنتے. ارادہ ہو، عمل کا جذبہ ہو، ارادہ ہو، کوشش ہو. ہاں بندے ہیں، کمی کوتاہی بھی ہو سکتی، ہونے دو، معافی مانگیں گے اللہ سے، اللہ کو راضی کریں گے، لیکن کرنے کا ارادہ تو ہونا چاہیے کہ یہ میرے نبی کی بات ہے، میں عمل کروں گا اس کے اوپر، اور کوشش بھی شروع کر دینا چاہیے. تو پہلی بات فرمائی تقوی اپنے اوپر لازم کر لو. دوسری بات ارشاد فرمائی قرآن کی تلاوت کمپلسری اور پابندی سے کرو. اور تیسری بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ زیادہ چپ رہا کرو. چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ زیادہ ٹھٹے بازی مت کرو. ہنسنا مسکرانا بری بات نہیں، ٹھٹے بازی مت کرو جو غفلت کا سبب ہے، دل کے مردہ ہو جانے کا سبب ہے، یہ مت کرو. اور پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی حضور علیہ السلام نے، ہمیشہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو. جب ضرورت نہیں ہے مسلسل اپنے نفس سے جہاد کرتے رہو، اور ضرورت پیش آ جائے تو دشمن اسلام کے مقابلے میں بھی ایسے ہی ڈٹ جاؤ. جیسے نفس سے مجاہدہ مسلسل کر رہے ہو، ایسے ہی اس کے ساتھ بھی جہاد کے لیے تیار رہو. یہ بڑی قربانی کی بات ہے، اور اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. اور چھٹی بات حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ رشتہ مت توڑو، رشتہ جوڑ کے رکھو. رشتوں کو جوڑے رکھنا بڑی ذمہ داری ہے، بڑا کام ہے، اور امت اس سے خوش رہ سکتی ہے. اور جہاں جہاں قطع رحمی ہوتی ہے وہاں ٹینشن ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، تنگیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اور جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں خوشیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو دل سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.